میرا دنیا میں سہارا آپ ہیں، میرا عقبہ میں بھروسہ آپ ہیں۔ لوگوں کھڑے ہو جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ میری بات نہیں، میرے آقا کی بات ہے کہ اللہ فرماتا ہے وہ جو بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے تم نا، تمہارے گناہ پہاڑ جیسے صحیح، مگر آئے تم نے مجھے یاد تو کیا، میرا ذکر تو کیا، تو اب کھڑے ہو جاؤ اور میں نے تمہیں بخش دیا ہے، بخش دیا ہے۔ اب ہم یہاں آئے جو ہیں وہ اپنی بخشش کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے۔ میرے آقا خود اتنا روتے تھے، ہم ایک دن مر جائیں گے، اندھیرا دیکھ رہے ہیں نا، قبر میں اتنی بھی جگہ نہیں ہے، خبر ایسی تک ہوگی۔ میرے سرکار اتنا روتے، ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں گیا حج کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ آدھی رات ہے اور کوئی غلاف کعبہ سے لپٹ کے بہت رو رہا ہے اور چہرے پر پردہ ڈالے، آدھی رات سے رو رہا ہے اور روتے ہوا کہہ رہا ہے پروردگار میں بہت گنہگار ہوں، بہت سیاہکار ہوں۔ یہ تابعی فرماتے ہیں میں قریب گیا، بہت رو رہا تھا، مجھے ترس آیا، چہرہ کھلا نہیں تھا، پردہ ڈالے تھا، تو میں نے کہا لگتا ہے تو بہت بڑا گنہگار ہے۔ اس نے کہا ہاں میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ وہ تابعی کہتے ہیں کیا تیرے گناہ ستاروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں اتنا بڑا پاپی ہوں نا، ستارے کم پڑ جائیں گے۔ تابعی کہتے ہیں میں نے کہا ذرات سے بھی زیادہ؟ کہا ہاں مجھ سے بڑا کائنات میں پاپی کوئی نہیں ہے، میں بہت بڑا مجرم ہوں، بہت بڑا گنہگار ہوں۔ وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے تو اتنا بڑا گنہگار ہے نا، تو میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، تو بھی ہاتھ اٹھا اور میں تیرے بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اس نے بھی ہاتھ اٹھایا، میں نے بھی ہاتھ اٹھایا، دعا کیا مولا یہ بہت بڑا پاپی ہے، گنہگار ہے، اس کو بخش دے۔ وہ بندہ آمین کہہ رہا تھا اور روئے جا رہا تھا، روتے روتے بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ تابعی کہتے ہیں میں نے چہرے سے پردہ ہٹایا تھا تو میں حیران رہ گیا کہ یہ امام زین العابدین ہے، امام زین العابدین تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ مولا مجھ سے بڑا پاپی دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا گنہگار کوئی نہیں ہے۔ اپنے دل میں یہ پیدا کرو کہ میں بہت گنہگار ہوں، آج اسے پیدا کرو، انکساری پیدا کرو۔ یہ رب کا دربار ہے جس میں بیٹھے ہو تم، اپنے خالق و مالک کے دربار میں آئے ہو۔ جب عاجزی پیدا ہو جائے گی نا تو حال یہ ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، ایک شخص تھا بہت گنہگار تھا، اس نے اپنی اولاد کو بلایا، بلانے کے بعد اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں گا تو مجھے جلا دینا اور جلانے کے بعد میری راکھ کو پیس دینا اور پیس کے اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ جب یہ مر گیا، بخاری میں روایت موجود ہے، جب مر گیا تو کاش ہمیں یہ احساس ہو جائے گا کہ ہم کتنے بڑے گنہگار اور یہ احساس ہو جائے کہ اس کا کرم ہم پہ کتنا ہے۔ تم کو پتا نہیں ہو تم سے کتنا پیار کرتا ہے، یہ اس کا پیار ہی ہے جو تم کو آج بلا کے بیٹھائے ہوئے ہیں۔ سب کو نہیں بلایا، سب کو پھرا دیا، تم کو بلا لیا اور کہا کہ جب تو ذکر کرتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس نے ہوا میں اڑا دیا، اللہ نے حکم دیا ہواؤں کو رات جمع کرو، جمع ہو گئی۔
کہا انسان بناؤ اس کو، بن گیا، رب کے سامنے آیا، رب نے کہا تو نے اتنی بڑی غلطی کی، اپنے آپ کو کیوں جلوا دیا؟ اس کو رو پڑا، اس نے کہا میرے قریب رب، میرے مہربان پروردگار، میں نے سنا تھا کہ تو قہار ہے، جبار ہے، اور میں بڑا پاپی تھکنے گا تھا، میں ڈر گیا مولا کہ تیرے سامنے کیسے حاضر ہوں گا، تو سوال کر لے گا تو کیسے جواب بن پڑے گا؟ اللہ نے کہا سچ بتا، دینا تھا کیا؟ اس نے کہا مولا اس کے سوا کچھ نہیں تھا، میں ڈر گیا تھا، تو کہا اتنا ڈر گیا جو میں نے معاف کر دیا۔ سرکار بیان کر رہے تھے، ایک صحابی صاحب نے رو پڑے، آنسو نکل گئے، آپ کی آنکھیں حضور سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ اب عائشہ صدیقہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جب حضور مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے نا، اتنا روتے تھے کہ داڑھی بھیگ جاتی تھی اور آنسو کے قطرات زمین پہ گر پڑتے تھے، جب سجدے میں جاتے تو وہ جگہ بھیگ جاتی تھی۔ اب تو رونے کا ماحول ختم ہو گیا نا، دنیا کی محبت آ گئی، لالچ آ گئی، ارے تمہیں موت آنی ہے، مرو گے، تمہارے ناک میں کاکل چھوڑ دیا جائے گا، تمہارے پیروں میں دھاگے باندھ دیے جائیں گے، تمہیں کفن پہنایا جائے گا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ مردے کو جب لے کے چلتے ہیں نا کندھے پہ، ایک دن آپ بھی کسی کے کندھے مرو گے۔ تو سرکار فرماتے ہیں وہ مردہ اتنا تیز چلاتا ہے اور چیختا ہے، ہر مردہ جو دنیا دار تھا، دنیا میں موت تھا، وہ بہت چیختا ہے اور چلاتا ہے اور رو رو کے کہتا ہے مجھے مت لے جاؤ قبرستان، قبر میں مت لے جاؤ، مگر کوئی نہیں سنتا ہے۔ ایک دن آپ بھی چلاؤ گے، آپ بھی چیخو گے، مگر کوئی نہیں سنے گا، قبر میں ڈال کے آ جائیں گے۔ اس لیے آج رو لے، آج اپنے پروردگار سے معافی مانگ لے۔ بڑا کریم رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن گئے، 65 سال کا بوڑھا مل گیا، کافر تھا، کافر غیر مسلم تھا، پکڑ کے لائے، کھانا دیا اور کہا اللہ کے نام سے کھا۔ اس نے کہا میں اللہ کے نام سے تو نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے اس کو بھگا دیا۔ اللہ نے پوچھا بیٹے آواز سے نہ روئے، تھوڑا آہستہ روئے، آواز کم کرے تاکہ بات میری سب تک پہنچے، جو بغل میں ان کو سمجھاتے بچوں کو تھوڑا آواز سے نہ روئے، ویسے روئے، ویسے روئے۔ تو اس کو بھگا دیا۔ اب اللہ کا پیار سمجھا رہا ہوں تمہیں، تو اللہ نے فرمایا ابراہیم کیوں بھگا دیا تم نے؟ تو کہا مولا میں نے کہا کہ اللہ کے نام سے کھا، تو اس نے انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے کہا ابراہیم ایک وقت نہ کھلا سکا، میں اس کو غیر اللہ کے نام پہ 65 سال سے کھلا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ توبہ کر لیں۔ بابا فرید لکھتے ہیں نوجوان تھا، نوجوانوں میری ماں بہنیں رویا کرو، رویا کرو۔ سرکار بیان کر رہے تھے کہ صحابی رو پڑے۔ سرکار نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کا خوف، یا رسول اللہ رب اتنا قریب ہے ان پر، اتنی نعمتیں دیا ہے، آپ جتنے بیٹھے ہو آپ احساس کمتری کے شکار ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ جو ہاتھ پیر ہے نا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا ڈاکٹر نے، اس سے پوچھو کہ ہاتھ کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ کسی کا پیر اگر ڈاکٹر نے کاٹ دیا نا تو اس سے پوچھو پیر کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ ایک اندھے سے پوچھو کہ دنیا کیسی ہے،
सरकार ने दिए, तुमने क्या दिया? तो सरकार ने फरमाया क्यों रोए? तो कहा खौफ इलाही। तुमका मकसद यही तो कहा हाँ। तो कहा तू इतना रोया ना कि अगर सबके लिए दुआ कर तो अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। बाबा फरीद लिखते हैं आखिरी बात, रोया करो, हमेशा रोया करो। हमारे पास और कोई नेकी नहीं है, हम तो इसी में पड़े हैं ना कि आपस ही में तू जन्नती तू जहन्नमी है। अरे तुमको किसने सनद दे दिया? क्या हुजूर ने कहा है जब तक ईमान पर मर न जाओ ना हमेशा रोते रहा करो। तो नौजवान था, पूरी जिंदगी रोता रहा, पूरी जिंदगी रोता रहा। आखिरी वक्त आया, माँ को वसीयत की, अम्मी जब मैं मर जाऊं ना तो मेरी मैयत को, मेरी लाश को रात के अंधेरे में निकालना। और फिर कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे गले में रस्सी डालना, पूरे घर में घसीटना और कहते रहना ऐसे घसीट के मेरी लाश को घर में से घुमाना लाश को मेरे, और कहना कि जो अल्लाह का नाफरमान हो ना उसके साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। जानते हैं जब वो मर गया, पूरी जिंदगी वो नौजवान अल्लाह के खौफ में रोता रहा, मर गया। माँ ने गले में रस्सी डाला, घर के चार जानिब से आवाज आई, बंदी तुझे खबर नहीं है, तुझे पता होना चाहिए ये जो जिंदगी भर रोता रहा, मुझसे पूरी जिंदगी माफी मांगता रहा, तू क्या समझती है? अरे खबरदार, गले में रस्सी न डालना, इसको मैंने अपना वली बना लिया है, अपना दोस्त बना लिया है। रोते रोते गुनहगार भी अल्लाह का दोस्त बन जाता है। इसलिए बुलाने का एक ही मकसद है आज कि हम बहुत गुनहगार हैं, मौत का पता नहीं कब आ जाए। दुनिया बड़ी रंगीन है, इसने हमसे बड़े गुनाह कराए हैं, तो हम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे, कहेंगे कि मौला हमसे गुनाह हुए, गलतियां हुई, हम तुझे भूल गए, मगर आज शर्मिंदा है।